الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ رحمتوں برکتوں کی نوید لیے رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، اور اس ماہ مقدس کا اس بابرکت مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک، یہ جمعۃ المبارک ہمیں زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے متعلق اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، روزہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اور رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی 3 یا 4 جمعے اور آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں ضروری یہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ شریف کی، اور آج جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 188 تک جائیں، 187 تک، 183 سے لے کر 187 تک ہم جائیں۔ یہ 5 آیات بینات ہیں، اور رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو میں نے تلاوت کی ہے، خدا نے خود ہی اس رمضان المبارک کا فلسفہ بیان فرما دیا ہے۔ کیا فرما اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، یعنی پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی جو امتیں تھیں، جس طرح حضرت موسیٰ کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا ذکر ہے، تو ان امتوں کے اوپر، ان ملتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ بھی آپ ہی کی طرح روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، کتنے رکھتے تھے، 1 مہینہ رکھتے تھے، 2 مہینہ رکھتے تھے، کم تھی تعداد، کیا تھا یہ معلوم نہیں ہے۔
لیکن اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اتنا بیان فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو جائے۔ یعنی دیکھیں نا، کوئی نیا کام آتا ہے نا، کوئی نیا کام، اور وہ آپ کے اوپر رکھ دیا جائے اور باقی لوگ اس طرح کہ اس کو نہ کریں، تو پھر اس طرح کہ وہ نیا کام اس طرح کہ انسان اس چیز سے خوف کھاتا ہے یا اس نئی چیز سے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز سانجھی ہوتی ہے نا، تو وہ اگر دکھی بھی ہو تو دکھی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نہ کرے، یہاں پر اس طرح کہ ہوا چلتی ہے کوئی چیز اس طرح، تو ایک شخص سے اس کا مکان گر جاتا ہے، اس کا مکان گر گیا اور باقی جو لوگ ہیں وہاں پر بستے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے مکان ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو یہ ایک بیچارے کے لیے ایک مصیبت ہوگی، بہت زیادہ مصیبت ہوگی۔ لیکن اللہ پاک نہ کرے کوئی زلزلہ آتا ہے اور سب پورے شہر کے مکان گر جاتے ہیں، تو یہ جو سانجھا دکھ ہوتا ہے نا، یعنی تو سب کے لیے نا، میرے لیے اکیلا نہیں ہے، تو اس دکھ کے اندر کیا ہے، بہت ساری کمی ہو جاتی ہے۔ بندہ دیکھتا ہے کہ یار صرف میں ہی اس بات کے اندر مبتلا نہیں ہوں، باقی بھی سارے لوگ اس بات کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ چیز میں نے تمہارے اوپر نہیں رکھی ہے، تم سے پہلے لوگ بھی یہ روزے رکھتے تھے، لہذا یہ تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ آگے پھر کیا فرما کہ من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی آپ جس وقت روزے رکھیں گے تو کیا ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، تمہارے قلوب کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں نا، ایک تربیت ہوتی ہے، ایک تربیتی مشق ہوتی ہے، یوں سمجھیں کہ ایک مہینے کے لیے لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے ایک خاص انداز کے اندر۔ تو وہ جو تربیت آپ کی جاتی ہے نا، اس سے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اس سے دل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک مشق ہوتی ہے نا، ایک مشق کے وقت کا آپ خیال رکھتے ہیں، افطار کا آپ خیال رکھتے ہیں، سحری کا آپ خیال رکھتے ہیں، حلال کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو نہیں کھاتے، پینا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو نہیں پیتے، بیوی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے گھر والی ہے، آپ اس کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، عقل انسانی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاس آپ کے سہولیات موجود ہوں، کھانا پینا موجود ہو، پیاس سے آپ کا گلا خشک ہو چکا ہو اور بھوک سے آپ کا پیٹ ہڈیوں سے جا لگے، لیکن آپ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ لیکن یہ ساری بات اس وقت آسان ہو جاتی ہے کہ جب آپ لوگ اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں جنت عطا کرنے والا، ہمیں ساری نعمتیں عطا کرنے والا، یہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کسی دنیا کے بادشاہ نے، کسی دوسرے شخص نے ہمیں حکم نہیں دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو پھر نہ پیاس محسوس ہوتی ہے اور نہ بھوک محسوس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں دفع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مومن کی شان کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، اسی کھانے پینے سے آپ کی کیا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ کھانے سے آپ رک جاتے ہیں، پینے سے آپ رک جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کی تربیت ہوتی ہے، آپ کا نفس تقوی پکڑتا ہے، بات ماننے کی عادت اندر راسخ ہوتی رہتی ہے۔ پھر بندہ سوچے نا کہ یار میرا وہ رب ہے کہ جس رب نے اس مہینے کے اندر مجھے کیا کیا ہے، اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے جائز چیزوں سے منع کیا ہے۔ کھانا میرے لیے حلال تھا، منع کر دیا، پینا میرے لیے حلال تھا، منع کر دیا، بیوی میرے نکاح کے اندر تھی، رب نے منع کر دیا۔ تو پھر بندہ خود سوچے کہ میں اللہ کے کہنے کے اوپر جب جائز چیزیں چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر میں آرام کھانا کیوں نہ چھوڑوں۔ اسی رب نے ہی مجھے ماں بہن بیٹی کا حق دبانے سے منع کیا ہے، آرام کھانے سے منع کیا ہے، 2 نمبری کرنے سے منع کیا ہے، رشوت سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، برائی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ ساری جس وقت روزوں کی یہ 1 مہینے کی پیریڈ ہوتا ہے نا تربیت کا،
تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے اندر راسخ ہوتی رہتی ہیں، ماننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، پروان چڑھتا رہتا ہے، اس طرح پھر زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ داخل ہو جاتا ہے، خدا کا ڈر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جو بندہ 1 مہینے یہ مشق کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جائز کام جو ان سے رک جاتا ہے، میرا ناجائز کاموں سے خود بخود ہی رک جاتا ہے۔ تو یہ ہے روزے کا فلسفہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے، اور یہی تقویٰ اور تہذیب نفس اللہ تعالیٰ کے قرآن کا نزول کا مقصد ہے۔ خدا تعالیٰ نے کوئی آپ سے پوچھے نا قرآن کیوں نازل کیا، تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہذیب انسانی نفوس کی تہذیب کے لیے، یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے الفوز الکبیر کے اندر، انسانی نفوس کی تہذیب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو انسانی نفوس کی تہذیب اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے چاہتا ہے کہ جو قرآن میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکریہ ہے، یہ کیا ہے؟ شکریہ ہے۔ آگے انشاءاللہ آیت آئے گی میں پڑھوں گا، یہ شکریہ ہے۔ کس چیز کا شکریہ ہے؟ کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں قرآن عطا فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو جس رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے نا، تو جس مہینے کے اندر نازل کیا ہے، پھر وہ مہینہ اسی قابل ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کی کبریائی ہے کہ آپ لوگ کھانے پینے سے کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں پر آپ کو کون دیکھتا ہے؟ گھر کے اندر آپ تنہا اپنے روم کے اندر ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ اگر کھا پی لیں تو دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں، بیوی بچے بھی پاس نہیں ہوتے، بندہ تنہا ہوتا ہے، کہ آپ کھا پی سکتے ہیں، لوگوں کو کہیں میرا روزہ ہے، کوئی چیک تو نہیں کر سکتا نا، چھپی ہوئی عبادت ہے نا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی یہ لوگوں سے چھپی ہوئی بات ہے نا۔ ابھی آپ صبح ناشتہ کر کے یہاں پر مسجد آئیں، مجھے تو نہیں پتا، میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ کا روزہ ہے، میں راستے میں کہیں رک کر کچھ کھا پی لوں، آپ کو تو نہیں پتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کی خصوصی طور پر اس روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور فرمایا میں روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں۔ اس کے 2 معنی، یعنی اپنا دیدار عطا کروں گا، روزہ میرے لیے رکھا ہے، کل قیامت والے دن روزے داروں کو میں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے محدثین نے کیا کہ میں اس کی جزا دینے والا ہوں، یعنی باقی چیزوں کا میں نے تمہیں مقرر کر دیا، نماز امام کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازیں تمہیں ثواب ملے گا۔ کہیں پر امام شریف کے ساتھ آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے 70 گنا ثواب ہے، مسواک کے ساتھ آتا ہے 70 گنا، وہ اللہ تعالیٰ نے گنے مقرر کر دیے، کسی کا 4 ہے، کسی کا 10 ہے، لیکن روزے کا کچھ بھی مقرر نہیں ہے۔ فرمایا میں ہی اپنی مرضی سے اپنے بندے کو جزا عطا کروں گا۔ تو دوستو 2 باتیں یہاں تک آپ نے سیکھ لی ہیں۔ ایک بات یہ کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پہلے لوگوں کے اوپر بھی، اور روزہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کیوں؟ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور روزہ اس مہینے کے اندر اللہ نے کیوں مقرر کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ نے روزہ اس لیے مقرر کیا کہ اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت عطا کی ہے، پوری دنیا سے تم اس قرآن کے ذریعے ممتاز ہو گئے۔ آج بھی تمہاری جو زوال ہے، زوال، اس کا فلسفہ فقط یہی ہے کہ اس کے حکم تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیے۔ تم لوگ ہر چودھری وڈیرے راجہ خان حکومت فلاں 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 اس کے آگے سار جھکا لو گے، ان کے سامنے جی جی کرو گے، لیکن ایک سجدہ اللہ کے سامنے جو تم دیتے ہو 1000 سجدوں سے تمہیں نجات دیتا ہے۔ تمہاری سمجھ کے اندر وہ بات نہیں آتی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں رب کے سامنے جھکتا ہوں تو اللہ مجھے بندوں کے سامنے جھکانے سے روک دیتا ہے، نہیں جھکنے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ، یہ گردن یاد رکھے صرف رب کی ذات اقدس کے سامنے جھکنے کے لیے بنی، کسی انسان کے سامنے یہ جھکنا شرک سمجھ لو۔ یہ گردن اللہ نے دی ہے، یہ رب تعالیٰ کے لیے جھکے گی بس، اور کسی کے سامنے نہیں۔ لیکن ہم نے اس کے الٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور دنیا کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہدایت تمہیں خدا نے عطا کی، اسی کے ذریعے خدا یاد رکھیں بادشاہیاں عطا کرتا ہے، اسی لیے اسی کے ذریعے خدا تعالیٰ بادشاہیوں سے اتار دیتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے تم بلند بھی ہو سکتے ہو، اسی قرآن کے ذریعے تم پست بھی ہو سکتے ہو۔ اس کے احکام کو چھوڑ دو پست ہو جاؤ گے، اس کے احکام کو مان لو بلند ہو جاؤ گے۔ یہی قرآن کل تمہارے اوپر حجت ہوگا یا تمہارے لیے حجت ہوگا۔ تمہارے اوپر حجت ہوگا کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔
لیکن کیا ہے، تم اس کے احکام کو مانو گے، اس کی تلاوت کرو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، تدبر کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر کیا ہوگا، یہی قرآن کل قیامت والے دن تمہارے حق کے اندر گواہی دے گا۔ تو دو باتیں یہ ہو گئیں، یعنی پچھلی امتوں کے اوپر فرض تھا، فلسفہ اس کا کیا ہے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ نے کیوں لازم کیا کہ اس مہینے کے اندر روزے اس لیے رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اس مہینے کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں قرآن عطا کی ہے۔ تو پتہ چلا دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت ملے نا، تو ڈاں ڈوں کرنے کی بجائے اور ڈانس کرنے کی بجائے اور غلط کام کرنے کی بجائے اور میوزک سننے کی بجائے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، لوگ بچی پیدا ہوتی ہے، لوگ وہ گویے بلا لیتے ہیں، میراثی ان کو نچواتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، آئیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، سجدے کے اندر سر رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، 1 کلو مٹھائی نہیں بانٹیں، 1 من آپ مٹھائی تقسیم کریں، خوشی کی بات ہے، صدقہ ہے نا، کھانا پینا کسی کو کھائے، صدقہ ہے نا، ہزاروں روپے آپ غریبوں کے اوپر تقسیم کریں، یہ طریقہ ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح فرمایا یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے نا، اب اس کے شکریہ کے اندر تم کیا کرو، فرمایا شکریہ کے اندر روزہ رکھو، رب کی کبریائی کا، یہ رب کی کبریائی ہے نا کہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کا جو حکم ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت، سحری کے وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر موبائل کے اندر ایپس ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہیں 1 منٹ اوپر نیچے نہ ہو جائے، اگر اذان مل گئی سامنے، یہاں پر کھانا رکھ دیا، اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ بس اب ٹائم ختم ہو گیا۔ یعنی اس طرح تو کرتے نا کہ چلو یار جو لقمہ منہ کے اندر ہے اس کو تو اندر کر لیں، اتنی بھی اجازت نہیں، باہر کریں اس کو بھی، بس اذان مل گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے 2 سیکنڈ رہتے ہیں، کھا پی نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ تو یہ دوستو ایک اللہ کی کبریائی اور یہ مشق ہوتی ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی۔ پھر بندہ جس وقت خلوص سے دل کے ساتھ عمل کرتا ہے نا، تو انسان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے یار 1 مہینہ خدا کی ذات اقدس کے لیے حلال چیزوں سے بچا رہا ہوں، تو 11 مہینے حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچوں گا، کھانا حلال، پینا حلال، سب کچھ حلال، لیکن رب نے روک دیا تو نہیں کرتے۔ تو رشوت سے خدا نے منع کیا، جھوٹ بولنے سے خدا نے منع کیا، حرام کھانے سے خدا نے منع، کیوں اس طرح کریں؟ اللہ اکبر، آگے بڑھیے، میری کوشش یہ ہوگی، باتیں بہت ساری ہیں، بہرحال چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعے بھی ابھی 3-4 باقی ہیں نا رمضان پاک میں، تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی مسئلے بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو ضروری ہیں۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، گنتی کے چند روز ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں۔ اسلامی مہینہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نہ کبھی یہ 28 کا ہوا ہے، نہ کبھی یہ 31 کا ہوا ہے۔ باقی جو شمسی مہینہ ہوتا ہے نا، وہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو قمری مہینہ ہوتا ہے نا، قمری، یہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ بیمار ہیں یا سفر میں، دو باتیں یاد رکھ، ایک بیمار اور دوسرا مسافر، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، بیمار بندے کو بھی یاد رکھے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور مسافر کو بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کتاب الصوم کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر 2 بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے، کون کون سے؟ ایک مسافر اور دوسرا مریض۔ مسافر کو بھی اجازت ہے روزہ افطار کر لے، مریض کو بھی اجازت ہے روزہ افطار کر لے، لیکن یاد رکھیں ایک مریض ہوتا ہے عارضی اور ایک مریض ہوتا ہے دائمی۔ دائمی مریض کیا ہے؟ ایک شخص سے اس کو ایک ایسا عارضہ لاحق ہو گیا کہ وہ پوری زندگی اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر شوگر والوں کو لے لیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ ڈوز لینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ کھانا لینا پڑتا ہے، تو یہ تو ایک دائمی مرض ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کوئی بخار ہوتا ہے، کوئی اور امراض ایسے ہیں کہ جو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر تک، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو عارضی ہوتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو، وہ عارضی جو ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کرے گا۔ یعنی جب ٹھیک ہو گیا ہے نا، مثال کے طور پر رمضان پاک کے 4 روزے رہ گئے تھے، 5 رہ گئے تھے، 6 رہ گئے تھے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس طرح کرے گا کہ ان دنوں کی قضا کرے گا، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر قضا کرے گا۔ لیکن جو بندہ پھر اس طرح دائمی مریض ہے یا شیخ فانی یا بوڑھا آدمی، اس بیچارے کو کیا صحت ہوگی؟ تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ وہ اتنے دن جتنے جو روزے اس نے قضا کیے ہیں نا، ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کیا کرے گا۔ بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔
ہر روزے کے بدلے وہ کیا کرے گا؟ فدیہ ادا کرے گا۔ یہاں پر چلتے چلتے ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ عاملہ جو خواتین ہوتی ہیں جن کے پیٹ کے اندر بچے ہوتے ہیں یا دودھ پلانے والی، ان دونوں کو اجازت ہے، یہ بھی افطار کر سکتی ہیں، یہ بھی افطار کر سکتی ہیں۔ اب ایک بات ہے جو ذہن کے اندر سوال آتا ہے، وہ یہ کہ یہ افطار کر سکتی ہیں، اگر روزہ رکھیں ٹھیک ہے، مطلب خاتون کو معلوم ہے کہ خیر میں بچے کو فیڈنگ بھی کرواتی رہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں رکھ لوں گی، اچھی بات ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، رکھ لیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، بچہ بطن کے اندر ہے، رکھ سکتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، رکھ لیں۔ مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صحت اجازت نہیں دیتی ہے، نہ رکھیں، اجازت ہے۔ لیکن اب ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیا ان روزوں کی قضا کی جائے گی؟ ہاں بالکل، ان روزوں کی قضا کی جائے گی۔ جب بھی ان کو اچھا موسم دستیاب ہوگا، اب حالت صحت کے اندر ہیں یا بچے کو دودھ آپ چھڑا دیا، تو ان دنوں کے اندر یاد رکھیں وہ قضا کرے گی۔ لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جس طرح بعض جگہوں کے اوپر ہوتا ہے کہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہر سال اس طرح ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، ابھی رمضان کے روزے تو سال بعد آتے ہیں، تو اس سال ایک بچہ تھا، دوسرے سال دوسرا بچہ آ گیا، تیسرے سال تیسرا آ گیا، تو پھر یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، یاد رکھنے کہ پھر تم نے اسی جنرل اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی کو تم نے فالو کرنا ہے، یعنی ان کی جگہ آپ نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ پھر اس لڑکی کو قضا کا حکم، کیونکہ یہ تو بات مشکل ہو جائے گی نا، اس لیے یہ جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کے جو معنی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر یہی باتیں آتی ہیں نا کہ اس طرح کے جس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں تو ان کی آپ روزے تو قضا کر لیں گے لیکن نماز قضا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان کے لیے مشقت ہے۔ مثال کے طور پر ہر مہینے کے اندر اگر 10 دن ہیں، 7 دن ہیں، 8 دن ہیں، تو یہ تو 40-45 نمازیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر جو وقتی نمازیں ہوتی ہیں ان کو پڑھا جائے یا پچھلی نمازوں کو دہرایا جائے، لہٰذا ان خاص معاملات کے اندر یہ نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو جاتی ہیں، یہ نمازیں ان سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح روزے کے متعلق بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ان کے لیے یہ معاملات مسلسل چل رہے ہیں، ہر سال بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر سال بچے کو دودھ پلانا پڑتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کریں گی کہ بچوں کی ان روزوں کی بجائے وہ کیا کریں گی؟ فدیہ ادا کریں گی۔ بس یہ خاص بات تھی، آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر ان کی مسافر اور مریض کے متعلق آ گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اجازت دے دی ہے، اور جس خاتون کا میں نے ذکر کیا خواتین کا، وہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ مرض کے حکم کے اندر ہی آ جاتی ہیں، لہٰذا یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی۔ اب آگے پڑھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ کیا کریں گے کہ ان کے ذمہ فدیہ ہے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا اوسط درجے کا کھانا، درمیانے درجے کا کھانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بالکل دال سبزی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے بہت اعلیٰ قسم کے مرغ اور گوشت ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے کھانے ہوتے ہیں، ان کا درمیانی کھانا آپ نے ایک مسکین کو دینا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ 2 ٹائم دینا ہے، بہرحال یہاں پر قرآن پاک سے یہی بات ثابت ہے، یہاں پر کھانے کا ذکر ہے، لہٰذا اس کو ایک ٹائم کے اندر ہی رکھنا مناسب ہے، یعنی ایک ٹائم آپ ایک مسکین کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائیں گے، یہ فدیہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب دوسری بات خاص یاد رکھیں کہ یہ حکم ابتدا کے اندر تھا، یعنی ابتدا کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے نازل کیے تھے نا، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس نے رمضان کے روزے نازل کیے تھے، تو اس کے اندر شروع کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ شروع کے اندر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں یہ رخصت دی تھی کہ جو بندے طاقت رکھتے ہیں، جو بندے طاقت رکھتے ہیں، تو طاقت رکھنے کے باوجود تم اس طرح کرو کہ فدیہ بھی ادا کر دو، یعنی اس وقت اجازت تھی، تمہاری طاقت ہے روزہ رکھنے کی، لیکن اگر تم اس طرح کہ تم روزہ نہ رکھو، اس کے باوجود بھی تم فدیہ ادا کر سکتے ہو، یعنی روزہ نہ رکھو، روزہ رکھنے اور فدیے کے درمیان بندے کو اجازت تھی، اختیار تھا، جو مرضی روزہ رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے، فدیہ ادا کر دو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ حکم، روزوں کا جو حکم تھا، یہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مقدسہ جس وقت ہجرت فرما کر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو پہلے سال نہیں دوسرے سال یہ روزوں کا حکم نازل ہوا، اور ابتدا کے اندر یہ اجازت تھی کہ طاقت کے باوجود تم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھو تب بھی ٹھیک ہے، اور فدیہ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا، آگے آیت آئے گی، پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا، اب یہ حکم جو فدیے والا ہے نا، یہ فدیے والا صرف اور صرف مریض کے لیے، کہ جو مریض ہے، دائمی مریض ہے، وہ فدیہ ادا کرے گا۔
اسی طریقے سے عورت کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر مسلسل اس طرح کے معاملات چل رہے وہ فدیہ ادا کریں گے. باقی جن لوگوں کی طاقت ہے وہ روزہ ہی رکھیں گے. اب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے. ٹھیک ہے, بس اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. فدیۃ طعام مسکین. ٹھیک ہے. ومن تطوع خیرا وهو خیر له, اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک مسکین کو آپ نے کھانا کھلانا ہے نا, آپ 10 کو کھلا دیں, 20 کو کھلا دیں, 100 کو کھلا دیں, نیکی جتنی آپ زیادہ کریں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دیں گے. ٹھیک ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی سفر کے اندر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نا, کوئی بات بھی نہیں. دیکھیں نا آپ تو سہولت ہے نا, کافی سہولت والے سفر ہیں. بہرحال سفر کے اندر مشقت تو ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے. لیکن عزیمت کے طور کے اوپر کوئی روزہ رکھنا چاہے الحمدللہ رکھ لے, کوئی بات بھی نہیں. یعنی جتنی آپ کو اجازت ہے نا, جو قصر جس کے اوپر آپ کرتے ہیں یا جہاں پر قصرانہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آپ شرعی مسافر بن جاتے ہیں نا, تو وہاں پر آپ نماز کے اندر بھی قصر کرتے ہیں, اور اسی طرح روزہ بھی آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھیں اگر رکھ لو تو یہ بہتر ہے. افضل یہ ہے کہ رکھ لیں, لیکن نہ رکھیں تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مسافر کو یہ رخصت دی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرمایا ماہ رمضان جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتارا ہے قرآن. میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ اس مہینے کے اندر روزے اللہ نے کیوں فرض کیے, کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن عطا کیا ہے. تو اس قرآن کا یہ تم شکریہ ادا کرتے ہو, اللہ کا حکم مان کے خدا کی کبریائی بیان کرتے ہو. یہ اللہ کا شکریہ ہے, اس ماہ مقدس کا شکریہ ہے کہ یہ ماہ مقدس وہ ہے جس کے اندر ہمیں خدا نے قرآن اتارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. ھدی للناس, یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو. وبینات من الھدی, اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی. راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو بندہ اس مہینے کو پائے اس کے اندر اس نے کیا کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. اب یہ وہ آیت ہے جس نے پچھلے حکم کو منسوخ کیا ہے. یعنی پہلے کیا تھا, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ تم طاقت رکھتے ہو, طاقت رکھنے کے باوجود تم فدیہ دے لو یا کیا کرو, روزہ رکھ لو, تمہاری مرضی ہے. لیکن یہ آیت جس وقت اللہ نے اتاری نا, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, کہ اب جو رمضان المبارک کو پالے وہ روزہ رکھے گا, تو اس آیت نے یاد رکھیں اس پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا ہے. اور یہ جو میں نے تفسیر کی ہے یہ جمہور کے قول کے مطابق کی ہے, ورنہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ کو بعض علماء نے ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بہت زیادہ مشکل سے روزہ رکھیں. اگر بہت زیادہ مشکل سے ترجمہ اس کا کیا جائے تو پھر بات ٹھیک ہے, پھر اس طرح رخصت والی کوئی بات بھی نہیں. لیکن جمہور نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ پہلے اس کا حکم تھا, اجازت تھی, پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم یہ جس وقت نازل ہوا تو اب وہ رخصت اٹھا لی گئی. وہ رخصت صرف مریض کے بارے میں رہ گئی ہے, اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ تم نے جو طاقت والے لوگ ہو تم نے ہر صورت کیا کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے دنوں کے اندر تم نے رکھنے. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مشکل نہیں چاہتا, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو گنتی کے دن ہے یہ پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو. یہ جو اللہ نے بس ہدایت نازل فرمائی ہے نا قرآن, بس اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے رمضان کے روزے. اچھا ایک بات اور ذہن کے اندر اچانک آ گئی, یہ بھی آپ سن لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے, یعنی تم نے خود چاند دیکھ لیا یا تمہیں کسی نے بتا دیا, کسی نے تمہیں بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اگر چاہتے تو دیکھیں نا, سورج کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ شمسی سال کے مطابق تمہارے روزے مقرر کر دیتا, یعنی دسمبر کے اندر تم نے روزے رکھنے, جنوری کے اندر تم نے روزے رکھنے, جون کے اندر تم نے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ مقرر کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو قمری مہینہ ہے رمضان المبارک کا, یہ کیوں مقرر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دوستو یاد رکھو کہ یہ جو قمری مہینہ ہوتا ہے نا, یہ پورے سال کے اندر پھرتا رہتا ہے. قمری جو مہینہ ہوتا ہے نا, اس کے 10 دن کم ہوتے ہیں نا, لہذا یہ کیا ہے, پورے سال کے اندر پھرتا رہتا ہے.
آپ میں سے مجھے خود یاد ہے، میں تیسری چوتھی کلاس کے اندر تھا، اس وقت ہم نے سخت سردیوں کے روزے رکھے تھے، سخت سردیوں کے۔ پھر جس وقت ہم بالغ ہو گئے، ہمارے اوپر مطلب جون جولائی کے تپتی جون جولائی کے اندر ہم نے روزے رکھے ہیں۔ اب دیکھیں پھر ٹھنڈے موسم کے اندر آ گئے، اور اب تقریباً 15 یا 16 سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب کی زندگی ہوئی تو اسی کے اندر ہی رہیں گے، یعنی ٹھنڈے موسم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ جو قمری سال ہوتا ہے نا، یاد رکھیں قمری مہینہ یہ پورے سال کے اندر پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ میرے بندے ہر قسم کا لطف اٹھا لیں، گرمیوں کے روزوں کا لطف بھی اٹھا لیں، سردیوں کے روزوں کا لطف بھی اٹھا لیں۔ سردیوں کے اندر جس وقت پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اور طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ جو سردیوں کے روزے ہوتے ہیں یہ بھی مومن کی بہار ہے۔ سردیوں کا موسم کیا ہے؟ مومن کی بہار ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مجھے خود یاد ہے 3 سال پہلے، آج سے 3 سال پہلے میں جمعہ نہیں پڑھاتا تھا، رمضان المبارک کے اندر میں چھٹی کیا کرتا تھا اپنے گھر کے اندر ہی نہیں، مطلب یہ کہ گھر سے نکل کے وہاں پر اتنی زیادہ پیاس لگ جاتی تھی کہ گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ دوسرا سال ہے، پچھلے سال میں نے جمعۃ المبارک پڑھائے اپنی جو روٹین تھی، اور اس سال میں تو ابھی دیکھیں کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈے موسم کے اندر آپ آ گئے۔ تو یہ فلسفہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ شمسی مہینہ مقرر نہیں کیا، جون جولائی دسمبر جنوری، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، پر رمضان کے روزے اللہ نے مقرر کیے کہ یہ جو قمری مہینہ ہے اس کے مطابق تم روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا تھی کہ ہر قسم کی گرمی، سردی، بہار، خزاں کے ساروں کا لطف آپ اٹھا لیں، روزوں کا لطف آپ اٹھا لیں۔ اور یہاں پر بھی ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، سورج بیٹا باتیں نہیں کرے، جہاں پر کوئی باتیں کر رہا خاموش ہو جائیں گے۔ سورج، چاند اور زمین، یہ تینوں یاد رکھیں کہ اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ کل فی فلک یسبحون۔ سورج ہو، زمین ہو، یا چاند ہو، یا ستارے ہوں، یا دیگر اجرام فلکی ہوں، ان کے اندر کیا ہے؟ سب کے اندر حرکت ہے، سب اپنے اپنے مدار کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے چاند کا زمین کے گرد چکر لگانا، انتہائی اس بات کے اوپر آپ نے غور کر رہے ہیں، چاند کا زمین کے گرد چکر لگانا۔ یہ چاند جس وقت زمین کے گرد یاد رکھیں چکر لگاتا ہے تو 29 یا 30 دنوں کے اندر یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اور زمین، آپ کو پتہ ہے نا زمین کی جو ساخت ہے نا، اور چاند، اب جس وقت یہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 29 یا 30 دنوں کے اندر اپنا چکر یہ مکمل کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ زمین جس وقت سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے تو یہ اپنا ایک چکر 365 دنوں کے اندر مکمل کرتی ہے۔ اور چاند کا جو حجم ہے، چاند کا جو قرہ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور سورج کا جو حجم ہے، سورج کا جو قرہ ہے، اس کے اندر کتنا فرق ہے۔ اب یہی زمین دوستو جس وقت سورج کے گرد 365 دنوں کے اندر اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی کسی قسم کے، یہ دن اسی طرح ہی برقرار ہوتے ہیں۔ لیکن چاند جو ہے یہ زمین کے گرد اپنا چکر کبھی 29 کبھی 30 دنوں کے اندر مکمل کرتا ہے، تو اس کے اندر فرق آتا رہتا ہے، یعنی اس کی جو منزل ہے وہ سورج کی منزل سے یاد رکھیں جدا ہے۔ اور یہی تمہاری زمین ہے کہ زمین جس وقت چکر کاٹتی ہے نا سورج کے گرد تو یاد رکھیں زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہو جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اور زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہٹ جاتا ہے وہاں پر رات ہو جاتی ہے۔ اور اسی سورج کی شعاعیں جس وقت ڈائریکٹ پڑتی ہیں زمین کے اوپر اور زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے تو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور یہی سورج کی شعاعیں جس وقت آڑی ترچھی پڑتی ہیں اور عمودی پڑتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں، یعنی جذب نہیں ہوتی، پھیل جاتی ہیں، موسم سردیوں کا ہو جاتا ہے۔ بس اسی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ حجم کا فرق ہے، آپ لوگوں نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چونکہ وہاں پر جو شمسی چکر ہے، زمین جو چکر کاٹتی ہے وہاں پر فرق کوئی نہیں آتا، سارا سال ایک ہی رہتا ہے معاملہ، اور یہ سورج کی چاند کی جو منزل ہے یہ زمین کے گرد یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لہٰذا 10 دنوں کا فرق آتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے یہ جو مہینے ہوتے ہیں ربیع الاول شریف کا، یعنی جو قمری مہینے ہوتے ہیں، ربیع الثانی کا، رمضان المبارک کا، یہ آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں، کبھی جا کر جون جولائی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کبھی جا کر دسمبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں اے میرے حبیب، میرے بندے میرے متعلق، تو آپ انہیں بتائیں میں ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ اے حبیب محمد مصطفیٰ، یہ بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں، آپ انہیں
بتائیں کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں۔ یہ چیز دیکھیں نا انسان کو حوصلہ دیتی ہے۔ جس وقت دنیا کے دکھوں کے اندر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں نا، تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نظر آتی ہے۔ تو وہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرے بندو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہارے اپنے پرائے رشتہ دار عزیز اگر تمہارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو کیا ہوا، میں کیا ہوں، رب تعالیٰ تمہارے قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرما دعا کرنے والے جب وہ دعا مانگتا ہے، دعا کرنے والے کی کہ جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والوں جس وقت تم دعا کرتے ہو نا اللہ کے سامنے تو وہ رب تمہاری دعا سنتا ہے، لیکن اس رب نے ایک شرط بھی رکھی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم نے میرا حکم بھی ماننا ہے۔ نافرمانوں کی دعا وہ کہتا ہے میں نہیں سنتا، دعا میں سنتا ہوں ان لوگوں کی جو ہدایت کے اوپر چلیں۔ وہ کتاب الحج کی ایک روایت ہے نا بخاری شریف کی، کہ یہ بندہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ 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 سے، یعنی دعا کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں کہ اس کے پیٹ کے اندر آرام پڑا ہوا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اپنی خوراک کے اوپر غور کریں کہ کیا ہمارے پیٹوں کے اندر آرام تو نہیں پڑا ہوا؟ تو یاد رکھیں پیٹ کے اندر ایک لقمہ آرام کا ہوگا کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں نا دعا کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے، فرمایا میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، لیکن تمہیں بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، میرا حکم مانو۔ دنیا کی حکومتیں جو قانون بنائیں آپ ان کے سامنے سر جھکائیں، آپ کا پیر آپ کو کہے آپ سر جھکائیں، آپ کا ملک آپ کو کچھ کہے، جس کے پاس ملازمت کرتے وہ جو کچھ کہے اس کے اپنے بنائے ہوئے قانون تم مانتے ہو؟ فرمایا میرا حکم نہیں مانتے، سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں، سب کا خالق مالک رازق میں ہوں، میرا یہ حق نہیں ہے کہ آپ میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ تم لوگ کیا کرو، ہدایت پا جاؤ۔ آگے بڑھیے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، فرما حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ یاد رکھیں ابتدا کے اندر اسی طرح ہی تھا کہ جس وقت روزہ افطار کر لیا جاتا تھا نا، کھا پی جائیں، پھر وہاں پر اس طرح رات کے وقت بھی کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتے، یعنی بس جس وقت بندہ سو جاتا تھا نا، یاد رکھیں اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، بس آپ اپنے کچھ بھی نہیں اور کوئی کسی قسم کی آپ نے حرکت نہیں کرنی۔ تو شروع کے اندر یہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، یاد رکھیں ایک رفث کے لفظ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک جو تعلق میاں بیوی کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر اس کو بیان فرما دیا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ورنہ عام بندہ ہوتا نا تو وہ کتنی باتیں بناتا، چند جملے اس کو بولنے پڑتے، کتابیں لکھنی پڑتی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر صرف قانون وراثت کے اوپر 10 جلدیں بنی ہوئی ہیں، یعنی لڑکیوں کو جو وراثت ملتی ہے نا، کوئی فوت ہو جاتا ہے وارث بنتے ہیں، ان کے لیے کتنی جلدیں، 10 جلدوں کے اندر وہ قانون بنا ہوا ہے، یعنی 10 جلدیں آپ مطالعہ کریں گے انگلش کے اندر تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا یہ قانون وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون وراثت کو چند لائنوں کے اندر قرآن کے اندر بیان کر دیا، اور اسی کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا، تو اس نے کہا یہ قانون وراثت میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن اتنے جامع انداز کے اندر صرف چند سطروں کے اندر، چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا۔ تو فرمایا یہ پتہ چلا ہے مجھے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین رب ذوالجلال کا کلام۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو کے۔ تو دیکھیں نا ایک لفظ رفث کے اندر اللہ نے سارے تعلقات بیان، بیوی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا، حلال کر دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، لباس ہیں۔ سنو لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس کی یاد رکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کا ستر ہے، آپ کو چھپاتا ہے، دوسرا زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ بس میاں بیوی بھی حقیقی میاں بیوی یاد رکھیں وہی ہیں جو ایک دوسرے کا ستر بھی ہوں اور ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہوں۔ امانتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں خواتین کے پاس بھی مرد کے جو معاملات ہوتے ہیں امانتیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے مردوں کے پاس خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ امانتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے اوپر لباس ہوتا ہے، ان کی زینت ہوتا ہے۔ آج مجھے بتائیں نا یہ مارچ کے مہینے کے اندر ہی وہ عورتیں مارچ نکالتی ہیں، کہتی ہیں اسلام کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، صرف ان 2 لفظوں کے اوپر غور کر لیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دنیا کے کسی ایڈوکیٹ اور کسی جج کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں،
کتنی جامع الفاظ کے اندر اللہ نے تعبیر کر دی. فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پورا پورا لباس ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حق بھی پورے پورے ہیں. جیسے حق مرد کے ہیں ایسے ہی حق عورتوں کے ہیں, جیسے حق عورتوں کے ہیں ویسے ہی حق مردوں کے ہیں. دو لفظوں کے اندر یہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو, سارے حقوق اللہ نے بیان فرما دی عورتوں کے. اور تمہیں کیا چاہیے, اور تم کیا کرنا چاہتی ہو, اور اسلام سے تم کیا ڈیمانڈ کرتی ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے. ظاہری سی بات ہے اب رات کے وقت بھی جس وقت پابندیاں تھیں تو بعض جو مسلمان تھے تو ان کا دل ہوا کہ یہ ہمارے گھر والیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے دل کی باتوں کو میں جانتا ہوں, اس لیے میں آپ تمہارے اوپر تخفیف کرتا ہوں یعنی آسانی کرتا ہوں. اور روزہ کھولنے کے بعد پھر سحری تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھانا پینا بیویوں کے ساتھ مباشرت سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے اب جائز ہو گیا ہے. فالآن باشروہن, سو تم اب کیا کرو ان سے میل ملاپ کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے. کیا مطلب, یعنی اپنی جو تمہارے معاملات ہیں اپنے گھر والیوں کے ساتھ وہ کرو, اور تلاش کرو وہ فضل اللہ کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, یعنی اولاد کی صورت کے اندر کہ خدا تمہیں بیٹا عطا کرے, خدا تمہیں بیٹی عطا کرے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور فرما کھاؤ پیو تم یہاں تک کہ, یہ پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے. کیا مطلب, یعنی رات اور دن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں, یعنی دن چلا جائے اور رات آ جائے. تو کیا ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. اب دن آ گیا رات چلی گئی ہے تمہارا کھانا پینا بند ہو گیا. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا کرو ان روزوں کو رات تک, ان روزوں کو رات تک. پرسوں میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا ایک شخص وہ کہتے ہو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے رات تک روزہ پورا کرو, اور تم اس طرح کرتے ہو مغرب کی اذان ملتی ہے تو کھانا پینا شروع کر دیتے ہو. یہ دیکھیں کتنی بڑی گمراہی ہے. میں پچھلے جمعے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہی سفید اور کالے دھاگے کے متعلق کہ جس وقت اللہ نے کہا کہ تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو کہ سفید اور کالا دھاگا جب تک جدا نہیں, تو صحابی رسول نے اپنی گردن کے نیچے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا تھا. تو حضور نے پھر فرما سفید دھاگے سے مراد دن ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات ہے. تو اس قرآن کو یاد رکھیں, حضور علیہ السلام کے فرامین کے بغیر احادیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. جس وقت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل, تم اپنا روزہ مکمل کرو رات کے آنے تک, تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ وقت مغرب کا وقت ہے. یعنی فرمایا کہ جس وقت اس طرح اشارہ کر کے حضور نے فرمایا کہ جس وقت اس طرف سے دن آ جاتا ہے اس طرف سے رات, اس طرف سے دن چلا جاتا ہے اس طرف سے رات آ جاتی ہے, تو پھر تم کیا کرو, تم افطار کر لو. درجنوں نہیں سینکڑوں کتاب الصیام کی روایات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مقرر کیا ہوتا کہ دیکھیں سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے تھے, دیگر صحابہ پاک کیا کرتے تھے, تو ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے. اگر ظاہری معنی کے اوپر آپ چلیں تو آئیں میں آپ کو پھر دو مسئلے بھی آپ نہیں سمجھا سکتے پورے قرآن سے. قرآن کو تب یہ سمجھا جائے گا جب قرآن کو حضور محمد مصطفیٰ کے فرامین اور حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے آثار کی روشنی کے اندر سمجھا جائے گا. انہی نے قرآن دیا ہے, انہی نے اس کا مفہوم بھی بیان کیا ہے. قرآن بھی دیا ہے اور ساتھ اس کے معانی بھی بیان فرما دیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. آج تم لوگ آ کر ہمیں سکھاؤ گے کہ اس طرح نہیں, اس کا یہ معنی بنتا ہے, اس کا یہ معنی بنتا ہے. تمہارے معنی بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن کا وہی معنی لیں گے, وہی تفسیر کریں گے جو حضور محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتائی. تو حضور نے فرما جس وقت دن اس طرف سے چلا جائے اور اس طرف سے رات آ جائے اور یہ مغرب کا وقت ہے, تو فرما تم کیا کرو, تم روزہ افطار کر لیا کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ہاں فرما اعتکاف جس وقت کرو گے نا تو اعتکاف کے اندر یاد رکھیں تمہاری بیویاں تمہارے پاس نہیں آ سکتی. یہ اعتکاف کے مسائل بھی انشاءاللہ میں تفصیلی بیان کروں گا. بہرحال چلو یہ بھی چونکہ روزے کو جو مسائل ہیں نا وہ ان 4-5 آیات کے اندر مکمل ہو گئے ہیں نا, تو انشاءاللہ پھر باقی زندگی رہی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال اعتکاف کے اندر جو لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ یاد رکھیں یہ سنت موقدہ ہے. آخری جو راتیں ہوتی ہیں نا 10 راتیں, ان کے اندر یہ کیا ہے, سنت موقدہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آپ رکھیں مسجد کے اندر, آپ بیٹھیں, افطاری وہاں پر آپ منگوا سکتے ہیں, کھانا پینا آپ وہاں پر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ مسجد سے حدود مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. تمہاری بیویاں تمہارے پاس ویسے اگر ملاقات کے لیے آ جائیں کہ میں اپنے خاوند کو سلام کرنے کے لیے آئی ہوں, مسجد کے اندر بیٹھو, کھانا پکڑانے کے لیے آئی ہوں, بے شک آ سکتی ہے, کوئی بات بھی نہیں. لیکن جو معاملات ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ آپ کی مباشرت کے, وہ آپ نہیں کر سکتے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.
فرما تم اعتکاف کے اندر ہو تو اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہیں کر سکتے. تلک حدود اللہ، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیچھے روزوں کے مسائل اعتکاف کے بتا دیے، فرما یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، فلا تقربوہا، فرما ان کے قریب بھی نہیں جانا، اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ کیا کریں، تقوی اختیار کر لیں. دوستو یہاں پر پہنچ کر میں نے تھوڑا تیزی اس لیے کی ہے، میں نے کہا کہ چلو باتیں جو ضروری ہیں وہ مکمل ہو جائیں. تو الحمدللہ تعالیٰ یہ 4-5 جو آیات بینات تھیں، مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روزوں کے جو حکم دیے وہ باتیں ساری مکمل ہو گئیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو اگلا جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹوٹ پیسٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا دیگر آپ وہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں سرما ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، مسواک کریں تو کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں جتنے بھی مسائل ہیں یہ 50-60 مسائل بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی ہے میں آپ کو بتا دوں گا. بہرحال ابھی جو 4-5 منٹ ہیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میرے آپ دیکھیں پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ اپنی اس زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی زندگی جس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے، جس راستے کے اوپر چل رہی ہے، اگر آپ مطمئن ہیں کہ ہاں بالکل یہ میری زندگی ہے، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے نیچے، رسول اللہ کے احکام کے سائے کے نیچے زندگی گزر ہو رہی ہے میری، تو الحمدللہ. اگر نہیں ہو رہی تو آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی بات جو میں دیکھیں آپ ابھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس پیٹ کے اندر آرام ہو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. لہٰذا آپ لوگ جو میرے ساتھ متعلق ہیں، جب تک دیکھیں نا میں 10 سال بعد یہاں سے رخصت ہوں، آپ کو کہوں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ 10 سال وہ ہمیں جو میں پڑھاتا رہا ہے لیکن آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے کردار کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یاد رکھیں جس طرح قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں گے، میں بھی پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ 2 لفظ تجھے عطا کیے تھے، نہیں سکھائے تھے ان لوگوں کو، یا پھر اس طرح میں خود بے عمل ہوں تو یاد رکھیں پھر آپ کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی میں اس طرح کروں یہاں پر آ کر تقریر کر دوں، خود عمل نہ کروں تو تب بھی آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے میری زندگی، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ گناہوں سے پاک ہوں، انسان ہے، بشر ہے، ہوتی ہے انسان سے خطائیں ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ محفوظ ہو جائے، ایک کمرے کے اندر بندہ بند ہو جائے، نمازیں پڑھتا رہے، باہر نکلے یہ نہیں، بندہ محفوظ ہو جائے. فرما کامیابی یہ ہے کہ چلتے رہو، گر جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ، یعنی گناہ ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے لو لم تذنبوا لجعلنا، آتے ہیں کہ نہیں جامع ترمذی شریف کے اندر، فرما تم گناہ نہیں کرو گے اللہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگے گی. بس انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، فائٹنگ جاری رہنی چاہیے. آپ کا جو نفس ہے نا، ان کو خاموش کرائیں یار، فائٹنگ جاری رہنی چاہیے. آپ کے 2 دشمن ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ بھی آپ کا دشمن ہے، اور ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارا نفس بھی تمہارا دشمن ہے. ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہا کریں، یا آپ کو برائی کا حکم دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. کبھی اس طرح ہو جائے یہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی شیطان ہے نا ایک بات وہ آپ کو لگا دیتا ہے کہ آپ یہ کریں، تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. صرف یہ بات دیکھتے رہا کریں کہ شیطان کے ساتھ جو ہماری فائٹنگ ہے، جو ہماری لڑائی ہے، تو اس کے اندر ہم کتنا کامیاب ہوئے، وہ کتنا کامیاب ہوا. اگر اس نے 100 حملے کیے ہیں، 5 دفعہ وہ کامیاب ہوا ہے، 95 دفعہ آپ کامیاب ہوئے، پھر تو الحمدللہ. لیکن اس طرح اس نے 100 حملے کیے ہیں، 10 دفعہ آپ کامیاب ہوئے، 90 دفعہ وہ کامیاب ہوا ہے، تو پھر آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے، فرما تمہاری نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائیں گی. تو فرما نیکیوں والا پلڑا بھاری ہونا، یعنی برائیاں ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن برائیاں تھوڑی ہونی چاہیے، نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں 100/100 آپ سے نہیں مانگا ہے کہ ساری نیکیاں لے کر آ جاؤ، نہیں، فرما برائیاں بھی لاؤ گے، نیکیاں بھی لاؤ گے، تولی جائیں گی، بس نیکیوں والا پلڑا بھاری ہونا چاہیے. بس یہ یاد رکھیں کامیابی یہ نہیں ہے کہ پکے ہو جائیں، کامیابی یہ مقابلہ جاری رکھیں شیطان سے، اپنے نفس سے، اور اس کے اوپر وار کرنے کی کوشش کریں، اس کو گرانے کی کوشش کریں. اگر کہیں پر وہ آپ کو گرا لے، شرمندہ ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک توبہ ہے میری. اور اپنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جہاں پر بھی آپ نوکری کرتے ہیں، سرکاری ہے، پرائیویٹ ہے، وہاں پر اپنے وقت کے اوپر جائیں. کوئی کسی قسم کی کرپشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پیٹ کے اندر جا کر یوں سمجھیں کہ ناسور بنتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے، لوگ آرام اپنی اولادوں کو کھلاتے ہیں نا، پھر یہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں کہ بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو گریبان سے پکڑتے ہیں. آج ان کے پیٹ کے اندر آپ حلال داخل کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کے ہاتھ چومیں گے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما. باخر دعوانا الحمدللہ. سنتا پڑھو جی چینل کو نہیں پڑھو.